بہت ممکن ہے کہ جو چیز تم ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ کوئی آیت امید دیتی ہے، کوئی حوصلہ دیتی ہے، اور کوئی آیت نصیحت کرتی ہے۔ کوئی آیت ڈراتی ہے تو کوئی آیت خوشخبری دیتی ہے۔ آیت بولتی ہے مگر ہر انسان کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ جو کوشش کریں انہیں سمجھنے کی، انہیں ہی ان کی سمجھ آتی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ آیت نصیحت بھی ہے، امید بھی۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے یا کسی شخص کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہر دعا کا اختتام اس چیز کے مل جانے پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ آج سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، اور جو مل گیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میرا تو پختہ یقین ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ نے اس میں ہمارے لیے مصلحت رکھی ہوتی ہے۔ بظاہر اگر کسی چیز میں خیر نظر نہ بھی آئے تو بھی یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، تو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ خیر کی امید کرنا بھی ایک خیر ہے اور بھلائی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ فرماتے ہیں جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس بارے میں نے ایک کہانی سنی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، اور تب سے وہ کہانی میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریاست کا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا۔ اس کی عادت تھی ہر بات پہ کہنا کہ اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وزیر کا بیٹا مر گیا، مگر وزیر اپنے بیٹے کی موت پر بھی ہر کسی سے یہی کہتا تھا کہ اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے تھے عجیب آدمی ہے، اپنے بیٹے کی موت پر بھی ایسا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک دن بادشاہ کی سب سے چھوٹی انگلی کٹ جاتی ہے اور وزیر کہتا ہے اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وزیر کو قید خانے میں ڈال دو۔ وزیر نے گستاخی کی ہے، سپاہی وزیر کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ شکار کے لیے اکیلا جنگل کی طرف نکلتا ہے۔ جب جنگل پہنچتا ہے تو بادشاہ کو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم تمہیں اپنے سردار کی خوشی کے لیے ذبح کریں گے۔ بادشاہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے، سوچتا ہے اب تو مر گیا، مگر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ بادشاہ کا جائزہ لینا شروع ہو جاتے ہیں اور اچانک بادشاہ سے کہتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو۔ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم معذور ہو، تمہاری ایک انگلی نہیں ہے، ہمیں اپنے سردار کو خوش کرنے کے لیے بالکل ٹھیک انسان چاہیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور واپس محل جاتا ہے، جا کر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وزیر کو آزاد کر دیا جائے، اور پھر وزیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہتے تھے، اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ پھر وزیر کہتا ہے کہ آپ مجھے قید نہ کرتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر جاتا اور وہ لوگ مجھے ذبح کر دیتے۔ اللہ جو کرتے ہیں
بہتر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کہانی تھی، مگر آپ چاہیں تو اس سے بہت اچھا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔